وہ آدھی رات لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کر کے آنکھیں مودے بیٹھی تھی۔ سرچ رزلٹ سامنے آ چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو وقت کا اندازہ کیے بغیر ایک دم چیخی۔ اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر بننے کا خواب جو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، اس کا پہلا سال کامیاب رہا تھا۔ اس کی ماما کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، یا شاید خوشی کا لفظ بھی چھوٹا تھا۔ رات کے اس وقت چیخ کی آواز پر عمر بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا مانو، تم ٹھیک ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنستی جا رہی تھی۔ اس نے کتنی محنت، کتنی دعائیں کی تھیں۔ اس کی ماما اس دنیا سے جانے کے بعد تو ڈاکٹر بننا اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا، اور آج ماما کی روح کو کتنی خوشی ہوگی یہ سوچ سوچ کر کہ وہ اور زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ وقت نے اس سے اس کی ماما کو دور کر دیا تھا، لیکن وہ کسی بھی وقت انہیں بھولتی نہیں تھی۔ اس کا سارا دن ماما کو یاد کرتے، ان کی باتیں کرتے اور ان کی ڈائری پڑھتے گزرتا تھا۔ عمر، میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وٹ؟ وہ حیرانی سے بولا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی اور ماما کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ بنا بریک کے بولتی جا رہی تھی۔ اچانک شور کیوں مچا رہی ہو؟ کون سا کوئی نئی بات ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ عمر، دفعہ ہو جاؤ، اور وہ چڑ گئی تھی۔ اچھا سوری بابا۔ مس مانو، وہ بھی اعلان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کے لیے جانتا تھا کہ وہ کتنی محنت کرتی تھی کہ ایک بہن کو بھائی سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، اور موضوع کو تو عمر کے سوا واقعی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست اور ساتھی تھے، اور تھے بھی تو ٹونس اور جانتا تھا اگر موضوع ٹاپ نہ کرتی، صرف فرسٹ آتی تو رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ وہ تو میں ہوں، چلو آؤ بابا کو بتائیں۔ وہ ابھی بھی پرجوش تھی، یہ بات جلد جلد سب کو بتانا چاہتی تھی، اور ملکہ جذبات۔ 2 بج رہے تھے، بابا سو چکے ہیں، صبح بتا دینا، عمر نے اسے یاد دلایا۔ اچھا چلو، بابا کو صبح بتا دوں گی، لیکن بھائی تو جاگ رہے ہوں گے نا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اعلان ہی کروا دے۔ نہ بابا، نہ ڈانٹ پڑے گی۔ بھائی سے میں آج یونیورسٹی نہیں گیا۔ سر ذیشان نے بھائی کو بتا دیا ہوگا، وہ عثمان سے ہمیشہ ڈرتا تھا۔ ہاں تو ایسی حرکتیں کرتے ہی کیوں ہو تم؟ پکاؤ نا یار، تم جانتی ہو مجھے پڑھنے دوڑنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ تمہاری طرح کتابی کیڑا تو بالکل نہیں ہوں میں، اقتائی لہجے میں بولا تھا۔ وہ ہمیشہ سے پڑھائی سے بھاگتا تھا، بلکہ منزہ اور عثمان کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ بس کرو اب، سیریس ہو جاؤ، تمہارے فائنل سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا نا، اب سونے دو، گڈ نائٹ۔ وہ ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر کے جا چکا تھا، اور اس نے فوراً عائشہ کو مبارک ہو بیٹی کا میسج دیا، اور خوشی میں نے جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ بھائی کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔